पंजाब और सिंध के बेशतर इलाकों में सुबह से ही शदीद गर्मी। नवाबशाह कसूर में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। सरगोधा, दादू और जैकबाबाद में दर्जा हरारत 37, डीजी खान, बहावलपुर में 36 रिकॉर्ड। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ज्यादा जाने की पेशगोई। कराची में पारा 36 से 38 डिग्री तक जाने की तवक्को। गर्मी की शिद्दत 42 डिग्री तक महसूस की जाएगी। पंजाब और सिंध में 21 मई से 27 मई के दौरान शदीद गर्मी का इम्कान है। रहीम यार खान ने बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का मोटरवे इंटरचेंज के करीब एहतजाज, बिजली के बिल जला दिए। मुजाहिरीन का कहना है अगर बिजली की फराहमी यकीनी नहीं बनाई गई तो वापडा दफ्तर के सामने धरना देंगे। वाफर गंदुम के बावजूद गंदुम क्यों इंपोर्ट की गई, जिम्मेदारों का तयन न हो सका। गंदुम स्कैंडल की तहकीकात के लिए नैब में शिकायत दर्ज करा दी गई। शिकायत में ARY न्यूज की खबरों का हवाला दिया गया। साबिक निगरान वजीर डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला ने इंटरव्यू में बताया था 40 लाख मेट्रिक टन गंदुम मौजूद होने के बावजूद मजीद गंदुम दरामद की गई। गंदुम इंपोर्ट के वक्त कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी थे। गैर जरूरी गंदुम इंपोर्ट से मुल्क को 300 अरब का नुकसान हुआ। शिकायत अजहर सिद्दीक एडवोकेट की जानिब से दर्ज कराई गई। वज़ीर-ए-आज़म का किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर से राब्ता, पाकिस्तानी तलबा को हर किस्म की मुआवनत फराहम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ का कहना था तलबा की वतन वापसी के अखराजात हुकूमत पाकिस्तान बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का भी पाकिस्तानी सफ़ीर से राब्ता। अली अमीन गंडापुर ने कहा खैबर पख्तूनख्वा के तलबा की वतन वापसी के अखराजात सूबाई हुकूमत अदा करेगी। बहुत सी खबरें फेक हैं। सोशल मीडिया पर खबरों को फैलाने से पहले तस्दीक कर लें। किसी गैर मुल्की तालिब इल्म की लाकत नहीं हुई। पाकिस्तानी तालिब इल्म शाहज़ेब की हालत खतरे से बाहर है। कल के मुकाबले में आज सूरत हाल बेहतर है। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर हसन ज़ैगम की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तानी तलबा सिर्फ हॉस्टल नहीं पूरे शहर में मौजूद हैं। तलबा ने बताया कि बलवाई टोलियों की शक्ल में घूम रही हैं। किर्गिज़ हुकाम ने सिक्योरिटी सख्त कर दी। पाकिस्तानी तलबा पर तशद्दुद के बाद किर्गिज़ नाज़िमुल अमूर को दफ्तर खारजा तलब किया गया। तर्जुमान के मुताबिक नाज़िमुल अमूर को पाकिस्तान की तशवीश से आगाह किया गया। किर्गिज़ हुकाम ने कसूरवारों को सजा देने का वादा किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बिश्केक में पाकिस्तानी तलबा पर तशद्दुद पर इज़हार तशवीश। कहा वज़ारत ख़ारजा पाकिस्तानी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। जुल्फी बुखारी का कहना है 48 घंटे के लिए सियासत एक तरफ रखकर बच्चों का मसला हल किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा हुकूमत रवायती बयानात के बजाय बिश्केक टीम रवाना करेगी। बानी PTI ने 7 देने का वादा करके लंदन प्लान बनाया। मेरी पीठ में खंजर घोंपा। नवाज शरीफ का पार्टी इजलास से खिताब। कहा 2013 में हुकूमत संभालते ही बानी PTI से मिलने गया। उनके कहने पर बनीगाला की सड़क भी बना कर दी। बोले साबिक चीफ जस्टिस आकिब निसार की ऑडियो मेरे पास मौजूद है जिसमें वो बोल रहा है बानी PTI को लाना है, नवाज शरीफ और मरियम नवाज को अंदर रखना है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी बताएं इतनी जायदाद कहाँ से बनाई। हकीकत होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। हमारी तरह इनको भी नैब की पेशियां भुगतनी चाहिए। दुनिया के किसी मुल्क में वज़ीर आज़म या सदर को जजेस नहीं निकाल सकते। जानना चाहता हूँ हमारी हुकूमत का तख्ता क्यों उल्टा गया। मेरा पूछने का ये हक है। ये हक मैं अपने पास हमेशा रखूंगा। झूठे मुकदमात भुगतने वालों पर नाज है। तमाम लोगों ने जुर्रत के साथ हालात का मुकाबला किया। साजिश नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं, मुल्क को कौम के खिलाफ की गई जिसने मुल्क को हिला कर रख दिया। खारजा पॉलिसी समेत सब कुछ बर्बाद कर दिया गया। तरक्की का जनाजा निकाल दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नून लीग के इजलास से खिताब। कहा नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में तरक्याती मंसूबे शुरू किए। मुल्क से दहशतगर्दी, लोड शेडिंग, महंगाई का खात्मा किया। कराची में अमन कायम किया। चीन से 33 अरब डॉलर की सरमायाकारी लेकर आए। नवाज शरीफ के साथ जुल्म के नतीजे में मुझे पार्टी सदारत सौंपी गई।
اب یہ امانت واپس کر رہا ہوں۔ شہباز شریف کا پارٹی صدارت سے استعفیٰ، آئندہ پارٹی الیکشن تک قائم مقام صدر ہوں گا۔ 28 مئی کو نون لیگ کے نئے صدر کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔ نواز شریف بزرگ ہیں، ان کا ایگزٹ شاندار اور جاندار نہیں، اپنا نقصان خود کر لیا۔ پیپلز پارٹی رہنما ندیم افضل چند کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا پیپلز پارٹی کا کابینہ میں شمولیت کا فیصلہ اتنا آسان نہیں۔ گندم اسکینڈل میں تگڑے بیوروکریٹ اور ٹیکنوکریٹس ملوث ہیں، حکومتی انکوائری صرف لالی پاپ ہے۔ انکوائری نیب یا سپریم کورٹ کے جج پر مشتمل کمیشن سے کرانی چاہیے۔ کہتے ہیں اسکینڈل دبانے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن دبنے نہیں دیں گے۔ کسانوں کی مشاورت سے درخواست کا ڈرافٹ تیار کر لیا، خود مدعی بنیں گے۔ بھارت میں IT انقلاب آ سکتا ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں؟ لاہور سمیت پورے پنجاب کو فری وائی فائی دیں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اعلان۔ نواز شریف IT سٹی پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا نواز شریف نے IT سٹی منصوبے کی بنیاد رکھی تھی۔ 2.5 ماہ کی قلیل مدت میں پہلی IT سٹی کا افتتاح کیا گیا۔ 853 ایکڑ پر مشتمل IT سٹی کو 10 سال کے لیے ٹیکس فری بنایا جا رہا ہے۔ Minister of KP will decide what course to take کہ کس طریقے سے آگے جانا ہے۔ ہمیں ہمارے آفیسرز نہیں دیے جا رہے، IG نہیں دیا جا رہا، چیف سیکرٹری نہیں دیا جا رہا، ہمارے فنڈز کو روکا ہوا ہے انہوں نے۔ لوڈ شیڈنگ کا جو کرائسس ہوا ہے وہاں، اس کو مطلب آپ لٹرلی چاہتے ہیں کہ جی وہاں بجلی نہ پہنچے، تو یہ چیف منسٹر یہ تو نہیں ہونے دے گا نا۔ وفاق خیبر پختونخوا کو فنڈ نہیں دے رہا، لوڈ شیڈنگ کا معاملہ سنگین ہو گیا، وفاق صوبے کو بجلی دینا ہی نہیں چاہتا۔ ان حالات میں علی امین گنڈاپور نے وفاق کی حکومت کو وقت دیا ہے، فیصلہ وزیر اعلیٰ کریں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ ترجمان PTI روف حسن کہتے ہیں چیف سیکرٹری IT کے معاملے پر وفاق کچھ نہیں کر رہا، سیاسی جماعتوں سے ہماری بات چیت جاری ہے، ہمارا مینڈیٹ چوری کرنے والی 3 سیاسی جماعتوں سے بات نہیں ہو سکتی جب تک وہ مینڈیٹ واپس نہ کریں۔ ویسے ہی 30 مارخاں ہے، ہوائی فائرنگ کر رہا ہے اور اس نے کرنا کچھ نہیں ہے، بالکل تابعداری کرے گا۔ جس طرح سے وفاقی حکومت معاملات کو چلانا چاہے گی اس کے مطابق ہی چلے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں، کریں گے کچھ بھی نہیں، جیسے وفاقی حکومت معاملات چلانا چاہے گی وہ تابعداری کریں گے۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں PTI سے اسٹیبلشمنٹ بات کرتی ہے تو کرے، ہم نے کب روکا ہے؟ صحافی نے پوچھا بانی PTI حشاش پشاش نظر آ رہے تھے، کیا ساری سہولتیں مل رہی ہیں؟ رانا ثناء نے جواب دیا سب کچھ مل رہا ہے، جو ممنوع چیز ہے وہ بھی مل رہی ہے۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا علی امین گنڈاپور کو وفاقی حکومت سے لفظی گولہ باری زیب نہیں دیتی، تحریک انصاف کی تاریخ ہے، وہ ہمیشہ انتشار پیدا کرتے ہیں، جب بھی ملک چلنے لگتا ہے وہ چلنے نہیں دیتے۔ رانا تنویر نے کہا علی امین گنڈاپور جب وزیر نہیں تھے تب بھی انہوں نے کوئی عقل کی بات نہیں کی۔ N148 ملتان میں ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ آج ہوگی۔ پیپلز پارٹی کے علی قاسم گیلانی اور سنی اتحاد کونسل کے بیرسٹر تیمور میں تگڑا مقابلہ متوقع۔ یوسف رضا گیلانی کے چیئرمین سینٹ منتخب ہونے سے یہ نشست خالی ہوئی۔ ہمارے ہائی کورٹ میں اس وقت ٹوٹل پینڈنسی 46,000 کیسز ہیں، اس میں 11,000 ہمارے پاس سول ڈویژن پینڈنگ ہے۔ آئے ہمارے ساتھ مل بیٹھ کے ہم اس کا راستہ نکالیں تاکہ 2004 اور 5 سے لوگوں کی لٹیگیشن پڑی ہوئی ہے۔ ہائی کورٹ میں 46,000 زیر التوا مقدمات ہیں، وکلا ہمارے ساتھ بیٹھ کر مسائل حل کریں۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اشتیاق ابراہیم کا تقریب سے خطاب، کہا وکلا سائلین کی مشکلات حل کرنے کا کوئی راستہ نکالیں، اب کورٹ ورک 3 بجے تک ہوگا تاکہ جج کو آرڈر لکھنے کے لیے وقت ملے۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے ملکی احتجاج کی کال کے بعد کوئٹہ پریس کلب کو ڈی سیل کر دیا گیا۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کے سیمینار پر پریس کلب سیل کر دیا گیا تھا۔ PFUJ نے احتجاج کی کال دیتے ہوئے کہا تھا بلوچستان حکومت کوئٹہ پریس کلب کا احترام کرے، پریس کلب کا احاطہ آزادی اظہار رائے کے لیے استعمال ہوتا ہے، حکومت کو ایسے بزدلانہ اقدام کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
فیصل بابڈا اور مصطفیٰ کمال نے عدلیہ پر الزامات لگائے. بعد نظر میں دونوں توہین عدالت کے مرتکب ہوئے. وضاحت کا موقع دیتے ہوئے شو کاز نوٹس جاری کیا جاتا ہے. 2 ہفتے میں جواب جمع کرائیں. سپریم کورٹ نے ازخود نوٹس کے سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا. لکھا توہین آمیز مواد دوبارہ نشر کرنے والے چینلز توہین عدالت ہی کر رہے ہوں گے. ٹی وی چینلز کو ایسا مواد نشر کرنے سے باز رہنا چاہیے. کیس کی آئندہ سماعت 5 جون کو ہوگی. صدر آصف زرداری کے شہید میجر بابر خان کی گھر آمد. اہل خانہ سے تعزیت اور فاتحہ خوانی کی. صدر زرداری کا کہنا ہے پوری قوم کو اپنے شہداء پر فخر ہے. قوم انہیں سلام پیش کرتی ہے. صدر نے شہید کے وطن عزیز کے لیے خدمات، فرض سے لگن اور جذبہ حب الوطنی کو سراہا. میجر بابر خان جوب میں شہید ہوئے تھے. نواز شریف سے برطانوی ہائی کمشنر جان میرٹ کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. پاکستان اور برطانیہ میں مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون میں اضافے پر بھی بات چیت ہوئی. نواز شریف نے دونوں ملکوں کے تعلقات کی مضبوطی کے لیے برطانوی ہائی کمشنر کی کاوشوں کو سراہا. انگلینڈ کو ہوم گراؤنڈ پر T20 میں پہلی بار ہرانے کا مشن. شاہینوں نے سیریز کے لیے کمر کس لی. قومی اسکواڈ کی دوسرے روز بھی پریکٹس. 4 میچز کی سیریز کا پہلا T20 بدھ کو لیڈز میں کھیلا جائے گا. اگر ویرات کوہلی کی طرف سے اس طرح کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے تو انہیں کہتے ہیں کہ واقعی ملک کو ریپرزینٹ کرنے والے لوگ ہیں, یہ ایمبیسیڈرز ہیں ملک کے. تو ویرات سے مجھے امید بھی یہی تھی کہ اچھا پازیٹیو اسٹیٹمنٹ اس کی طرف سے آئے گا. ویرات کوہلی نے پاکستان آنے سے متعلق اچھی بات کی ہے. ان سے ایسی ہی بات کی امید تھی. سابق کپتان شاہد آفریدی کہتے ہیں کوہلی PSL میں آئے یا بھارتی ٹیم کے ساتھ ویلکم کرتا ہوں. سائم میں بہت ٹیلنٹ ہے, امید ہے پرفارم کرے گا. محمد حارث اور صاحبزادہ فرحان کے ساتھ انصاف نہیں کیا. شاہین کو کہا ہے صرف کرکٹ پر فوکس رکھیں.